صلی اللہ علیہ وسلم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الاحوال مقتحم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحبه وترضاه وعدد ما تحبه وترضاه، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه۔ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب۔ میرے بھائیو، یہ سارا کارخانہ عالم جو نظر آ رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، یہ سارا کا سارا انسان کے جسم کی حفاظت کے لیے بنا ہے۔ درخت ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں، زمین ہے، سارا کچھ یہ انسان کے نظر آنے والی چیز، وہ جسم ہے، وہ اس کی تربیت کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ نظر آنے والی چیز کی بنسبت نہ نظر آنے والی چیز زیادہ قیمتی ہوا کرتی ہے۔ آپ بادام لے لیں، اوپر کا چھلکا مطلوب نہیں ہوتا، مطلوب اندر کا مغز ہوتا ہے۔ اسی طرح پھل فروٹ آپ لے لیں تو یہ ایک جسم ہے۔ اب جسم میں آپ کے سامنے میری انگلیاں بھی اللہ کے فضل سے ہل رہی ہیں، میں آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہوں، کانوں سے سن بھی رہا ہوں، ناک سے سونگھ بھی سکتا ہوں، زبان سے اللہ کے فضل و توفیق سے بول بھی رہا ہوں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو چلانے والی ایک اور طاقت ہے جو آپ کو اور ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ نظر آ سکتی بھی نہیں ہے۔ جی، روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی، وہ جن کو آج پوجا جا رہا ہے، یورپ والوں کو، امریکہ والوں کو، وغیرہ والوں کو، لیکن آج تک کوئی بھی بڑا سائنسدان نہیں بتا سکا کہ روح کیا ہے۔ قرآن پاک نے سب سے زیادہ یہی کچھ بتلایا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے الا لہ الخلق والامر، کچھ حصہ خلق کا ہے، کچھ حصہ امر کا ہے۔ خلق والا حصہ وہ ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہے۔ آپ نے ایک فیکٹری بنانی ہے تو فیکٹری میں پہلے مٹیریل بنائیں گے، مٹیریل میں اسٹرکچر کھڑا کریں گے، پھر اس کو ترتیب کے ساتھ اس کے پرزے لگائیں گے، پرزے رکھیں گے، وہ سارا کچھ ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی نہیں، وہ فیکٹری آپ کی نہیں چل رہی۔ پیچھے سے بجلی کا بٹن دبایا جائے گا، اس ایک بٹن دبنے سے سارا کچھ چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو بالکل یہی حال ہے اللہ کی جانب سے روح کا، کہ روح انسان کے اندر خدا تعالیٰ باقی سارے کام، روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں جب انسان کا مرد کی جانب سے اس کی پیٹھ سے منتقل ہو کے ایک پانی عورت کے رحم میں جاتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا ہے، ایک چلے میں پوچھتا ہے کہ اللہم، یا اللہ نطفتن، فقط اسی حالت میں رکھنا ہے؟ اللہ حکم دیتے ہیں نہیں، دمن، ابھی خون بنانا ہے۔ 40 دنوں کے بعد وہ خون بنتا ہے۔ آگے پوچھتا ہے کہ علقتن، اب اس کو خون کو جمع ہوا لوتھڑا بنانا ہے؟ ہاں جی، اجازت مل گئی، اگلے 40 دنوں میں لوتھڑا بن گیا۔ تیسرا جب چلہ آیا تو مضغتن، اللہ اب مضغہ بناؤ، یعنی بوٹی کا ٹکڑا چھوٹا سا، 1 سینٹی میٹر سے بھی چھوٹا سا ٹکڑا وہ گوشت کا بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے نقش و نگار بنا اسی کے اندر۔ اب 1 سینٹی میٹر سے کیا نقش و نگار بننا ہے، لیکن دنیا کے اندر سارے نمونے ہیں کہ آپ دوربین کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو بال بھی اتنا بڑا کیک کر کے وہ تنے جیسی چیز نظر آئے گی۔
تو اس کے اندر وہ سارا نقشہ بناتا ہے، انسان کے ہونٹ بنائے، ان کے دانت جنائے، ان کے ناک بنائے، آنکھیں بنائے، پیشانی چمکتی ہوئی بنائی۔ جب سب کچھ بنا دیا تو اللہ پھر فرماتے ہیں کہ اکتب، اس کے اس حصے پر لکھ دے، کم اجل ہو، اس کی عمر کتنی ہوگی، کم رزق ہو، اس کو رزق کتنا ملے گا، اشقی ام سعید الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، اللہ آپ کو ہمیں کہ ہر ایک کو بدبخت ہونے سے بچائے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے یہ بدبخت بنے گا انجام کار، یا اللہ کے فضل و توفیق سے خدا تعالیٰ کی نعمتوں پر بہت زیادہ یہ کیا نام ہے اس کی قدر کر کے وہ یہ نیک بخت بنے گا۔ جب ہو گیا تو اللہ قرآن پاک میں فرمایا حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، میرے پیارے بندے آپ ماں کے پیٹ میں 3 چلے گزرنے کے باوجود بھی، نقش و نگار پورا تیرا مکمل ہونے کے باوجود بھی تو کچھ نہیں تھا، نہ ہل سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ کچھ کر سکتا تھا۔ فرشتے کو میں نے کہہ دیا اب تو فارغ، تو فرشتہ چلا گیا۔ اللہ فرماتے وَنَفَخْتُ فِيكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِي، میں نے اپنے خاص حکم کے ذریعے سے تیرے اس بے جان جسم میں نے جان ڈال دی۔ اب جب جان ڈال دی تو اب تو ہلنے لگ گیا، جب ہلنے لگ گیا تو اب کمزور سا بچہ جس کی ابھی ہڈیاں بھی پوری طرح انداز میں نہیں بنی تو کیسے ہلنے لگ گیا؟ کہتے وہ میری قدرت کاملہ تھی کہ تیری ماں کے پھیپھڑوں کو میں نے پنکھے بنا کر ہلا کے تجھے ہوا پہنچائی، اور انہی پنکھوں کو میں نے تیرے لیے نرم نرم بستر بنایا۔ اور تیری ماں کے ہمیشہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ناف والی رگ کاٹی جاتی ہے، تو اسی رگ کے ذریعے سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیری ماں کے گندے خون کو پاکیزہ دودھ جیسا بنا کر تجھے غذا مہیا کی تھی، اور دودھ میں آپ جانتے ہیں کہ کھانے کی طاقت بھی ہے اور پینے کی طاقت بھی ہے۔ تو میں نے اس مقام پر سب کچھ تیرے لیے میں نے کیا۔ اور پھر اللہ اکبر کبیرہ، حدیث میں آتا ہے فَعِشْتَ فِي بَطْنِ أُمِّكَ 9 اشہر، اپنی ماں کے پیٹ میں تو زیادہ سے زیادہ 9 میں ہی نہیں رہا، ثم خرجت من بطن امک، پھر ماں کے پیٹ سے تو نکلا، تو خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ بڑے لوگ ذرا زیادہ خرچ کر کے، غریب آدمی بیچارے چھوارے تقسیم کر کے یا پھلیاں تقسیم کر کے وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ پھر عجیب و غریب الفاظ ہیں حدیث کے، فرماتا ہے تذکر عبدی، میرا بندے تجھے یاد ہے اگر تو قیمتی گھرانے کا بچہ تھا، بڑے کھاتے پیتے گھرانے کا، تو تیرے لیے اعلیٰ قسم کے جھولے وولے لا کر تجھے اس کے اندر کر کے نوکرانیوں کو ساتھ مقرر کیا یا نوکروں کو، وہ جناب ہلا رہے ہیں۔ اور اگر تو غریب گھرانے کا ہے تو تیری ماں چارپائی کے ساتھ کپڑے کا جھولا بنا کر تیرے اندر ڈال کے پاؤں کے ساتھ یوں جو ہلا کے اپنے کام بھی کر رہی ہے اور تجھے ہلا بھی رہی ہے۔ پھر ماں جب تو سو جاتا تھا تو تیری ماں اپنے کام کو چلی جاتی تھی۔ حدیث کے الفاظ اور ہیں، میں اس کا ترجمہ ہی کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ فرمایا تجھے یاد ہے کہ تیری ماں تجھے سلا کے چلی جاتی تھی، وعزتی وکبریائی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری بڑائی کی قسم، میں نے تیری حفاظت کے لیے اس وقت فرشتے مقرر کیے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ روح کا ایک ہلنے کے بعد وہ سامان ہے اس کے۔ لیکن اب جسم آ گیا، جسم کے لیے دودھ کی ضرورت ہے، جسم کے لیے کبھی تھوڑا سا بڑا ہو گیا مکھن کی ضرورت ہے، روٹی کی ضرورت، یہ سارے کے سارے زمین سے نکل رہے ہیں۔ یعنی اب یہ زمین ہے، اس کو کھودو، مٹی مٹی ہے، سنگریزے ہیں، مٹی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ محنت کرو تو اسی مٹی سے تمہیں انگور بھی ملیں گے، اسی مٹی سے تجھے بادام بھی ملیں گے، اسی مٹی سے تجھے پھل فروٹ بھی ملیں گے، اسی سے تمہیں گھی بھی ملے گا، اسی سے تمہیں مکھن بھی ملے گا، اسی سے تمہیں دودھ بھی ملے گا۔ یہ ساری کی ساری جو توانائیاں ہیں یہ کس کام کے لیے؟ یہ جسم کی حفاظت کے لیے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جسم تو چل رہا ہے، اندر والے روح، چونکہ جسم دنیا کی ان چیزوں سے بن کر آیا ہے، لہذا اس کے لیے اسباب و وسائل بھی یہی دنیا کے نظر آنے والے، اور روح چونکہ آسمان سے آیا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے بھی خدا تعالیٰ نے آسمان سے ارواح روح بھیجا، اور وہ روح کی حفاظت کے لیے وہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم نقل اتار رہے ہیں، باقی اللہ کا کلام
وہ ایک فقہی باتیں ہوتی ہیں کہ کلام نفسی اور کلام لفظی وہ یہاں بات کرنے کی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام، لیکن کلام بھیجنے والا کون؟ اللہ، لانے والا کون؟ جبریل۔ اب اللہ کا کلام کس جگہ پر آئے؟ خدا تعالیٰ کی ذات عالی کے کلام کے شایان شان روئے زمین پر کوئی چیز نہیں تھی جو اللہ کے کلام کی پاکیزگی کا مرکز بن سکے۔ وہ اللہ پاک نے آقا نامدار کو بھیجا۔ آقا نامدار کا قلب مبارک خدا کی قسم وہ جنت سے بھی اعلیٰ، عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ، تو نزلہ علی قلبک، اس قرآن جو اللہ کا کلام تھا اس کے اتارنے کے لیے پاکیزہ سے پاکیزہ جگہ کون سی چاہیے؟ وہ نبی پاک کا قلب مبارک تھا، وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اب نبی پاک لوگوں کو سنا رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، یہ ساری باتیں نبی پاک، اسی لیے ان کو پھر اتنا پاکیزہ بنایا کہ اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی بھی، حالانکہ ابھی رسول اللہ کا لیبل ان کو نہیں لگا، فیصلہ اللہ نے بہت پہلے کر دیا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی کے حالت میں تھے، جسم ان کا بھی نہیں بنا تھا پورا، اس وقت ہی اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا ختم نبوت کے تاج کا آقا انعامدار حضور پر نور کے لیے، لیکن ابھی لیبل نہیں لگا۔ لیکن نبی پاک جب ان کو دعوت دے رہے ہیں تو الفاظ یہ ہیں، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور مکے کے لوگوں، لفظ آتے ہیں اما و خصہ، جس میں خاص لوگ بھی تھے بڑے طبقے کے، اور عام لوگ بھی بیچارے مساکین غرباء وغیرہ وہ بھی تھے، ساروں کے لیے یہی کہا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، 40 سال کی زندگی ہی جو سب سے زیادہ گڑبڑ کرنے کی زندگی ہوتی ہے وہ میں گزار چکا ہوں، اگر کسی میں ہمت ہے تو اس میں کوئی نقص دکھا دو، حیا کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، شرم کے اعتبار سے کوئی نہیں، سارے کہتے ہیں جربناک مرارا ما وجدناک الا صدقا، ہم نے ایک دفعہ نہیں، مرار جمع کثرت کا صیغہ ہے، گنتی نہیں کر سکتے کہ کتنی دفعہ ہم نے آزمایا ہے، جب بھی ہم نے آزمایا آپ سچائی کا مجسمہ ثابت ہو۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے 99 نام ہیں، ذاتی نام، بعضوں نے 999 بھی امام راضی ان حضرات نے لکھے ہیں، لیکن عمومی مشہور جو قرآن پاک میں جو قرآن پاک پہ چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں وہ 99 نام ہیں، لیکن اللہ کا ذاتی نام ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ، باقی سارے اس اللہ کی ذات کے نام کی تشریح ہیں، خالق المالک المصور المہیمن، سارے کے سارے جتنے بھی آپ 99 پڑھیں وہ خدا تعالیٰ کی ذات عالی کے اللہ کے نام کی تھوڑی سی تشریح۔ اسی طرح آقا نامدار کے البتہ ذاتی نام 2 ہیں، ایک محمد جو آپ کے جد امجد سیدنا عبد المطلب نے لکھا، اور دوسرا احمد، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ محمد نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ آقا کی پیدائش سے پہلے بھی 6 آدمیوں نے اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کو پرانی کتابوں سے معلوم ہوا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا نام محمد ہوگا، تورات انجیل وغیرہ میں یہ سارا پہلے پایا جاتا تھا، تو انہوں نے نام رکھا تاکہ ممکن ہے وہ سعادت ہمیں حاصل ہو جائے۔ لیکن جو دوسرا نام رسول پاک کا ہے احمد، وہ نبی پاک سے پہلے روئے زمین پر کسی کا نام پہلے احمد نہیں ہوا، وہ اللہ کی جانب سے آسمانی طور پر دل میں ڈالا گیا اور احمد جو ہے وہ ان کا نام رکھا گیا، یہ نام ہے رسول پاک۔ لیکن شراح حدیث نے اور شراح تفسیر نے، شراح تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش سے اعلان نبوت سے پہلے کوئی 5% آدمی آپ کے نام کو جانتے ہوں یہ محمد آ رہا ہے نہیں۔ جب بھی آپ آ رہے ہوتے تھے بچپن کی حالت میں بھی تو بوڑھیاں بھی یہی کہتی، جوان بھی یہی کہتے، بچے بھی یہی کہتے، یا صادق الامین، بھائی سچ کا مجسمہ آ رہا ہے۔ عموماً یہ عام معروف چیز ہے، کوئی میں نئی باتیں نہیں کر رہا ہوں، اور نہ کوئی دین کی بات نئی ہوتی ہے، ہم تو ایک تکرار کر رہے ہیں آپس میں، میری بات آئی آپ کے دل پر پڑی، آپ کے دل کے اثرات میرے پر پڑے، اللہ مجھے بھی بخشے آپ کو بھی بخشے، تو یہ تکرار ہے اس کا۔
ورنہ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین مجسمہ ہے سچائی کا۔ ورنہ عموماً آپ جانتے ہیں کہ انسان کی 4 حالتیں ہوتی ہیں: جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے، جان بوجھ کر یا بھول کر۔ چاہے صدیق اکبر بھی ہیں جو مجسمہ صدق ہیں، لیکن وہ جاگتے ہوئے بات کریں گے تو کہیں گے ہاں بالکل سچائی ہے، لیکن اگر سوئے ہوئے ان کی منہ سے نکل رہا ہے وہ کوئی ضمانت نہیں جا سکتی کہ نہ وہ بھی پوری سچی بات ہے۔ وہ جان بوجھ کر بات کریں گے صدیق اکبر تو مجسمہ صدق، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ غلط بات کریں، لیکن بھول کر تو بخاری اور مسلم آپ پڑھیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے معافی مانگیے میں بھول گیا تھا، لیکن آقا انعامدار کی زندگی کا خدا تعالیٰ نے یوں تحفظ کیا کہ میرا نبی جاگتے ہوئے بولے گا وہ بھی قرآن کی طرح سچ، سوئے ہوئے بولے گا تب بھی قرآن کی طرح سچ، جان بوجھ کر بولے گا تب بھی قرآن کی طرح سچ، اور بھول کر بولے گا تو وہ بھی قرآن کی طرح سچ۔ یہ عظمت سوائے اللہ کے نبی کے اور کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ حالانکہ فرما رہے ہیں کہ انی انسا کا ما تنسون، جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، یہ بھی ہے، لیکن وہ بھولنا ایسا نہیں تھا کہ اس کو بیکاری کر دیا جائے۔ چھوٹی سی بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ آقا انعامدار اللہ آپ کو اور ہمیں، حضرت تو رہتے ہی مدینہ منورہ میں ہیں، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے بار بار کی ایمان ادب کے ساتھ حاضری۔ تو آقا انعامدار تشریف فرمائے، ظہر کی نماز پڑھائیے مدینہ منورہ میں، اور 2 رکعتوں پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں تحیرنا، ہمیں بڑی حیرانگی ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا، سفر کی حالت میں تو سنا تھا کہ 4 فرض 2 ہو جاتے ہیں، یا کوئی نئی وحی نازل ہوتی تو نبی پاک بتلا دیتے، وما هو علی الغیب بضنین، اللہ کی جانب سے آئی ہوئی وحی کو نبی پاک کبھی نہیں چھپاتے، وہ بتلا دیتے بھی اب کچھ وقت کے لیے 2 ہو گئی، وہ بھی نہیں بتلایا، اور 4 کی 2 رکعتوں پر سلام پھر گیا۔ بابا جی آپ کو نیند آئی ہوئی ہے تو جا کے بستر پہ سو جا، سیدھے ہو کر بیٹھو۔ میں خطیب نہیں ہوں، میں تو مدرس آدمی ہوں، مدرس آدمی اگلے سامنے بیٹھ لیں، طالب علموں کو جو نہیں بیٹھنے دیتا۔ تو وہ 4 کی 2 رکعتیں، اب بولے کون؟ روایت میں آتا ہے فینا ابو بکر و عمر فہبنا ان نتکلم، کہیں آتا ہے فہابا یتکلما، کہ صدیق و فاروق جیسے بے تکلف بھی بیٹھے ہیں، لیکن جرت نہیں ہو رہی نبی پاک کے سامنے کہ کیسے پوچھے یا رسول اللہ ہمیشہ 4 پڑھاتے رہے ہو، آج 2 پر السلام علیکم کیسے ہو گیا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ روب نبوت سے ہم اتنا دبے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے، کاننا علی رؤوسنا الطیور، گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے، ہمارا دل ہوتا تھا کہ اللہ کرے کوئی جاٹ آ جائے۔ وہ جاٹ بیچارے کسان سیدھے سادے ہوتے ہیں، سمجھے؟ مجھے یاد آ گیا چھوٹے تھے تو ہمارے گاؤں میں حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لانا تھا، تو راستے میں یہ پل باگڑ پڑتا تھا، تو پل باگڑ میں سرگانے حضرات یہ حضرت امیر شریعت کے ان میں تھے تعلق رکھنے والے، وہ ان کا روحانی سلسلہ تو حضرت خواجہ خان محمد صاحب کے جو شیخ تھے مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اس وقت زندہ تھے، ابھی خواجہ خان صاحب جو ہے وہ ان کے جانشین نہیں بنے تھے۔ تو اس دوران کے اندر وہ گئے، سید اپنے قاضی احسان احمد صاحب بھی ساتھ ہی تھے، حضرت مولانا جلندری بھی ساتھ ہی تھے۔ تو راستے میں وہ مہر قاسم سرگانا تھا، اس نے کہا حضرت ناشتہ ہمارے ساتھ کر لو۔ تو انہوں نے جانا تھا آگے کنڈ سرگانے، وہ دریا کو عبور کر کے جانا تھا، تو انہوں نے، اب ظاہر بات ہے وہ ذمہ دار آدمی تھے، اور جو بیچارہ وہاں حضرت شاہ صاحب کو بلانے والا تھا نا، وہ سیدھا سادہ سا لوہار تھا، حاجی دوست محمد اس کا نام، اور غریب سا آدمی تھا۔ تو اس زمانے میں یہ تکلفات نہیں ہوتے تھے آج کل جیسے کئی دسترخوان، جناب یہ کھیر پڑی ہے تو یہ چاول ہیں تو یہ فلاں ہے۔ ایک آدمی مزیدار روٹی یہی ہوتی تھی کہ دیسی مرغی میں ذرا گھی زیادہ ڈال دیا تو کام بن گیا۔ تو انہوں نے وہ وہاں روٹی پکا رکھی تھی، انہوں نے ناشتہ کروایا، تو ناشتے کے اندر جو ہے ماشاءاللہ شہد بھی تھا، مکھن بھی تھا، دیسی انڈے بھی تھے، اور بھی جیسے بڑے لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو وہ بیچارہ حاجی دوست محمد صاحب بیٹھا بڑی پریشانی کے عالم میں، بار بار گھور گھور کے دیکھ رہا۔ تو حاجی قاسم نے کہیں پوچھ لیا، میاں دوست محمد خیر ہے،
گور گور کے ویدا بیٹھا ہیں، خیر ہے؟ اب وہ جاٹ آدمی تو سیدھے سادھے انہوں نے کہا میں ہریان بیٹھا بھئی سارا کچھ تو شاہ جی تواڈے کو کھاندے پین ساڑے کو ٹھوٹ کھاسن جا کے لئے ان کا احترام ہو رہا ہے ہاں جی بھئی سارا کچھ تو یہی ناشتے میں کر لیا تو وہاں ہمارے پاس شاہ جی بھی کیا ان کو پتہ تھا، جاٹ بیچارہ دل کا سچا ہے، وہ کہتے ہیں دوست محمد صاحب گھبرا نہیں، تیرے کو ٹھوٹ نہیں سے کھاندے، جا کے اٹھ کھسائیں توڑے کو تو جو جاٹ ہوتے ہیں بیچارے وہ سیدھے سادے، تو صحابہ ڈرے ہوئے، کہتے ہیں صدیق و فاروق بھی موجود ہیں لیکن وہ بھی گھبرائے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون پوچھے بھی یہ کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں اچانک کسی پریشانی میں تھے کہ فقام رجل رس الحیا بس الحالہ یقال له الارباز او الغرباق، ایک جاٹ آدمی کھڑا ہوا بیچارے کے پھٹے ہوئے کپڑے تھے، نہایا ہوا پتہ نہیں کب کا تھا، نام اس کا ارباز یا غرباق ان کا نام تھا۔ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت، حضرت بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں سررنا جدہ، ہم بڑے خوش ہوئے، چلو پوچھ تو لیا اس نے۔ آقا انعامدار کے دو جواب ہیں، ایک جواب ہے کل ذالک لم یکن، کچھ نہیں ہوا نہ میں، اور دوسرا آتا ہے لم انسا ولم تکسر الصلاۃ، نہیں نماز بھی کم نہیں ہوئی میں بھولا بھی نہیں۔ وہ جاٹ تھا، وہ کہتا ہے بعض ذالک قد کان یا رسول اللہ کچھ نہ کچھ تو ہو گیا ہے۔ وہ پھر آقا فرماتے ہیں کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، لم تکسر الصلاۃ ولم انسا، نہ میں بھولا ہوں اور نماز کم ہوئی۔ تو وہ جاٹ پھر کہتا ہے بعض ذالک قد کان یا رسول اللہ، سال میں نہ صحابہ کا کچھ نہ کچھ ہو گیا، صحابہ کرام سے پوچھو تو صحیح۔ تو آقا انعامدار حضور پر نور سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے پوچھا صدق ذو الیدین، یہ دو ہاتھوں والا جاٹ صحیح کہہ رہا ہے؟ اب دیکھو دو ہاتھ تو ہر ایک کے ہوتے ہیں نا، تو اس میں بھی کوئی مزاح کا پہلے بھی ہوتا ہے۔ ہمیں یاد ہے جب پڑھتے تھے نا ہم چھوٹے سکول میں، تو ماسٹر غصے ہوتے تھے، فرمایا ٹھیک ہو جا ورنہ تیرا سر دو موڈیاں دے بچوں کٹ دے، سمجھ لو پہلے ہی سر دو موڈوں کے درمیان ہی ہوتا ہے بیچارہ۔ تو دو ہاتھ تو ہر ایک کے ہوتے ہیں، اس پر بھی محدثین نے صفوں کے صفحے لکھے ہیں کہ آقا انعامدار نے انہیں دو ہاتھوں والا کیوں کہا۔ خیر، جب رسول اللہ نے صحابہ کرام سے پوچھا صدق ذو الیدین، یہ دو ہاتھوں والا جاٹ صحیح کہہ رہا ہے؟ ان کے یا رسول اللہ روب نبوت سے ڈرے ہوئے تھے، باقی کہہ تو صحیح رہا ہے، ہاں جناب نے دو رکعتوں پر سلام پھیر دیا۔ تو فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا انعامدار دوبارہ کھڑے ہوئے، وصلی بالناس رکعتین، لوگوں کو دوسری دو رکعتیں پڑھائی اور اس کے بعد سلام پھیرا۔ وہ تحیات پڑھ کے پھر دو سجدے کیے سجدے صاحب کے اور پھر سلام پھیرا۔ اب جب یہ ہوا تو صحابہ اکرام انتہائی تعجب کی حالت میں بیٹھے، حالانکہ اچھا کسی کو پتہ نہیں چلا، آقا انعامدار تو نور نبوت سے صاحب بصیرت سمجھ گئے۔ کیوں تعجب کس بات کا تھا؟ آپ نے کیا کہا؟ لم انسا، میں بھولا، اور نماز بھی کم۔ تو یہ تو پتہ چل گیا کہ نماز کم، دو پہلی اور دو اب بعد والی۔ البتہ ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ اتنی جو درمیان میں باتیں ہوتی رہیں تو اس سے نماز کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ آج کل بھی اگر ایسا کوئی قاری ادریس صاحب بھول جائیں یا ان کے بیٹے بھول جائیں یا ہمارے مولوی صاحبان بیٹھے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنا پوچھنے سے ہاں میاں رکعتیں کتنی۔ جب کوئی امام آقا انعامدار خصوصاً جب نماز پڑھا رہے ہیں تو آنے والا آ کے پوچھتا تھا بھائی کتنی رکعتیں ہو گئی۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ کسی سی جماعت رہ جائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ما یتخلف عنا الا منافق، جس آدمی کی ایک رکعت بھی رہ جاتی تھی تو ہمارا تبصرہ ہوتا تھا یہ منافق تو نہیں ہے۔ اب تو پاگل پن ہے، بے نمازی کو بھی مسلمان سمجھا جا رہا۔ خیر، آ کر پوچھتا تھا کتنے رکعتیں ہو گئیں، وہ کہتے جی ایک رکعت ہو گئی۔ تو امام کی رکعت نماز عموماً لمبی ہوتی ہے تو وہ جلدی جلدی اپنی رکعت پڑھ کے سلام امام کے ساتھ ہی پھیرا جاتا تھا۔ پہلے یوں ہوتا تھا، دو رکعتیں چھوٹ گئی ہیں تو دو رکعتیں جلدی جلدی پڑھ کے سلام امام کے ساتھ ہی پھیرنا ہے۔ وہ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تھکے تھکائے آئے، آقا انعامدار جو ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے عشاء کی، آپ نے نماز پڑھائی، ان کی ایک رکعت رہ گئی۔ تو جب فلمن صرف آقا نماز سے فارغ ہوئے تو معاذ بن جبل اپنی پڑھ رہے ہیں، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متعجب ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا اور فرمایا تعال یا معاذ، معاذ ادھر آؤ، ما فعلت ھذا، یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی سچ بتلاؤں، جب آیا تھا نا
تو رکعت ایک چلی گئی تھی، تو میرا دل ہوا کہ میں اپنی رکعت خود پڑھ لوں، لیکن ادھر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو میں نے کہا اپنی پڑھوں یا رسول پاک کی سنوں؟ اور ویسے بھی اللہ کا قرآن ہو، محمد رسول اللہ کی زبان ہو، مسجد نبی کا مقام ہو، کتنا پر لطف ہوگا۔ تو یا رسول اللہ، میں نے کہا نہیں، آج نبی پاک کی سنتا ہوں، اپنی آپ خود پڑھ لوں گا ایک رکعت۔ تو نبی پاک حیران ہوئے، فتح راسہ، سر جھکایا اور پھر فرمایا ابشروا میرے صحابہ، خوشخبری ہو، معاذ کی یہ عادت اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ آئندہ نماز قضا کرنی بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ یہ نبی پاک کے غلاموں کا معاملہ تھا کہ جنہوں نے دین کے مسائل جو ہے وہ بتلائے تھے۔ خیر ہو گئی کہ نماز تو 4 رکعتیں ہو گئی، لیکن یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا لم انسا، میں بھولا، تو یہ سجدے کا ہے کہ کیا ہے؟ اس کا تو نام ہی سجدہ، تو یہ سہو ہے، بھولنے کے سجدے، اور نبی پاک کی زبان سے تو غلط بات نکل بھی نہیں سکتی، تو یہ کیا ہوا؟ آقا انعامدار نے ان کے تعجب کو دیکھ لیا، فرمایا لا تعجبوا اصحابی، میرے صحابہ تعجب نہ کرو، واللہ الذی نفس محمد بیدہ لم انسا، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں بھولا نہیں ہوں، ولیکن انسا۔ اب اس مجمع کو کون سمجھائے سوائے چند ایک اگر کوئی صرف نحو وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں اور ان کو مستحضر بھی ہے کہ نسیٰ ینسیٰ نسیانن کا کیا معنی اور نسیٰ ینسی تنسیتن کا کیا معنی۔ فرمایا میں بھولا نہیں ہوں، اور نبی کیسے بھولے؟ بھولتا وہ ہے جس کا دماغ کمزور ہو۔ ساری امت مل کر نبی پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بھولتا وہ ہے جو ہجوم افکار سے گھبرا جائے۔ اللہ کا نبی کبھی ہجوم افکار سے، سارے کے سارے غزوہ حنین کے موقع پر مشرکین نے جم گھٹا کر لیا، اور صحابہ کرام فقط 12 آپ کے ساتھ رہے، باقی بھگدڑ مچ گئی، تو اکیلے نبی پاک اپنے سفید خچر سے اترے اور اکیلے تلوار لہراتے ہوئے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں محمد عبد المطلب کا خون میرے اندر ہے، آؤ جس نے مقابلہ کرنا ہے کرے۔ تو نبی ہجوم افکار سے کہاں گھبرائے؟ فرمایا میں بھولا نہیں ہوں، ولیکن انسا۔ اتنے میں صحابہ جب بھی آقا انعامدار کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں کانا عاقل الناس اشجاع الناس احسن الناس، سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ بہادر، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ عقل والے۔ میں بھولا نہیں ہوں، مجھے اللہ نے میرے عقل کے باوجود میرے پر تھوڑی دیر کے لیے دھول ڈالی ہے۔ کیوں؟ کہ میں تو نہیں بھولا، آنے والے امام تو بھولیں گے تو وہ کریں کیا؟ اللہ نے مجھے بھول ڈال کے لے اسنا تارکہ میرا بھولنا بھی دین اور سنت بن جائے۔ تو نبی پاک تشریف لائے ہمارے ظاہری جسم کی حفاظت کرنے والے روح کی تربیت کے لیے، اور ان تربیت کے یہ سارے نمونے ہیں جو اکابر، کوئی مدینے سے آ رہا ہے، تو کوئی مکے سے آ رہا ہے، تو کوئی دیوبند سے آ رہا ہے، تو کوئی افریقہ سے آ رہا ہے۔ یہ سارے نبی پاک کی نمونوں کے وہ اس تربیت کے پرتو ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میں تو چونکہ پھنس گیا تھا اور حضرت نے کہہ دیا، اس لیے کچھ معروضات پیش کر دی ہیں، بیمار ہونے کے ناطے سے زیادہ کر نہیں سکتا ہوں۔ اللہ ہمارے روح کی بھی حفاظت فرمائے، جسم کی بھی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ